نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زين للناس حب الشهوات من النساء زین خوبصورت بنا دی گئی للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات شہوات یہاں مشتہیات کے معنوں میں ہے جن چیزوں کو چاہا جاتا ہے جن سے محبت کی جاتی اشتہا خواہش کو کہتے ہیں نا جیسے بھوک کے لیے بھی اشتہا کا لفظ آتا ہے وہ بھوک ہوتی تو انسان کو کھانا اچھا لگتا ورنہ بہترین سے بہترین کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں. اب یہ اس کا کیا لنک ہے پچھلی آیت سے؟ اس سے لنک یہ ہے کہ پیچھے کہا گیا نا کہ کافروں کو ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی لیکن اہل ایمان کو یہ چیزیں فائدہ دینے والی ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے، خواہش ڈالی ہے، کیا یہ خواہش بذات خود ایک بری چیز ہے، قابل نفرت چیز ہے، یا اس میں بھی کوئی خیر ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے ہم کو زینا خوبصورت بنا دی گئی. اب انسانوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے بنائی. اور کس کے لیے بنائی؟ للناس انسانوں کے لیے. حب محبت، الشہوات خواہشات کی، مختلف چیزوں کی خواہشات کی، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اسے کیا ہے؟ زمین کی ایک زینت بنایا، خوبصورتی بنایا. کس کس چیز میں؟ نمبر 1 من النساء، عورتوں میں سے، یعنی مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کی اٹریکشن پیدا کر دی. کیا اس اٹریکشن کا ہونا ایک برائی ہے؟ اسلام اسے کیا اہمیت اور کیا درجہ دیتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں برائی ہے تو آپ سنت کے بالکل خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، مسند احمد کی روایت ہے، حبب الی النساء والطیب، کہ محبت ڈالی گئی میری طرف میرے دل میں، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے اور خوشبو کے لیے. یعنی مجھے 2 چیزیں بہت پسند ہیں. اب یہ پسندیدگی جو ہے یہ برے معنوں میں نہیں ہے، بری نظر سے نہیں، اس لیے کہ عورت کے مختلف روپ ہیں. مثلا ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کیا وابستہ ہے؟ مختلف تعلق وابستہ ہے، لیکن اوورآل ان سب کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے. یہ آیت اور یہ حدیث اس تصور کی بیخ کو نہیں کرتی ہے کہ جس میں عورت کو ایک ذلیل و حقیر چیز سمجھا جاتا ہے. اگر وہ ذلیل و خوار چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ پسندیدہ نہ ہوتی. یعنی عورت ہر حیثیت میں ایک پسندیدہ چیز ہے. اس کا نعوذ باللہ یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفسیانی خواہشات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے. نہیں، یہ نعوذ باللہ یہ مفہوم نہیں ہے اس حدیث کا. النساء، نساء کا مطلب عورتیں اور عورت کے مختلف روح، یعنی عورتیں پسندیدہ چیز ہیں، جبکہ دوسرے ادیان نے ان کو ایک قابل نفرت چیز قرار دیا. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. خیر متاع الدنیا، دنیا میں جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں، کیونکہ اس آیت کے بعد بھی آئے گا نا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی فائدے کی چیزیں ہیں. تو ان سب میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ عورتوں کا. پھر عورتیں بری کیسے ہو گئی؟ سوچنے یا سمجھنے کے انداز میں خرابی ہے نا اصل میں. تو یہ سارے متاع ہیں، بنین ہیں، قناطیر المقنطرہ، اور یہ سب کچھ، ان سب میں نمبر 1 عورت کو رکھا گیا. یہ اس کی حیثیت اور اس کی عظمت اور اس کی شخصیت کی یہاں تحفظ کی بات ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا کی بہترین متاع، دنیا میں جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں، جتنی بھی انسان کے لیے راحت کے سامان ہیں، خوشی کے سامان ہیں، ان سب میں بہترین چیز کیا ہے؟ ایک نیک عورت. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو جذبات اور احساسات اور خیر و خوبی دی ہے، اس میں اگر نیکی کا رنگ شامل ہو جائے تو دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ہے انسان کے لیے. لیکن اگر عورت بگڑتی ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا بگڑنا اتنا ہی نقصان کا سبب ہوتا ہے. مثلا اگر لوہے کا سکہ گم ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن سونے کا سکہ گم ہو جائے تو نقصان کی بات ہے نا. عورت اگر اپنی اچھے روپ میں ہے تو بہترین چیز ہے، سب سے بہترین، سب سے بڑی اچھائی. اور اگر بگاڑ میں آ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک چیز بھی کوئی نہیں.
اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ مردوں کے لیے اپنے بعد میں سب سے زیادہ فتنے کی چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ نقصان دہ چیز عورتیں ہیں. اور یہ نیگیٹو پہلو ہے. اب آپ اگر اس ایک حدیث کو لے کے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک یہ تینوں حدیثیں سامنے نہ رکھیں اور یہ آیت نہ رکھیں جو میں نے کوٹ کی ہے. اب جو لوگ اسلام کے ٹیڑھے پن کو نکالتے ہیں، ابتغاء الفتنہ چاہتے ہیں جو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس صرف اس قسم کی حدیثیں لا کے کہتے ہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت کو. تو عورت کی حیثیت اسلام نے گرا دی؟ نہیں، گرائی نہیں. جیسے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ ہر چیز اپنے ذات میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کی اچھائی اس کو اچھا بناتی ہے اور اس کی خرابی اس کو خراب کرتی ہے. یہاں پر دو حدیثیں جو پہلے میں نے آپ کو سنائی وہ عورت کی حیثیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اگر وہ بگڑ جاتی ہے، اگر عورت اپنا مقام، اپنا مرکز، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا پڑتی ہے تو پھر کیا ہے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز؟ جیسے ایک شیر کو پنجرے میں بند رکھا جائے جنگل میں تو وہ حسن ہے جنگل کا بھی، اور پنجرے میں بھی کسی زو وغیرہ میں کمائی کا ذریعہ ہے کچھ، لیکن اگر اس کو کھول دیا جائے اور سڑک پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا بن جائے گا؟ ہلاکت کا ذریعہ. اسی طرح عورت اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی جگہ پر ایک بہترین چیز ہے، لیکن اگر وہ جیسے شیر کو سڑک پہ چھوڑ دیا جائے، عورت کو مردوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگی. لہٰذا دیکھا یہ جائے گا کہ جس چیز کو جہاں کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہاں اس سے بہترین کام لیا جا سکتا ہے. اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور نقصان دہ جگہ پر بھیج دیا جائے گا تو پھر وہ نقصان دہ ہی ہوگی. پھر اسی طرح والبنین، اور بیٹے، اولاد، اور اولاد میں سے بھی بیٹے بھی تو عورتوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں نا. اب بیٹوں کی بات ہوئی، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا بیٹے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ کی جا سکتی. دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کی جا سکتی. خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ کی جا سکتی. لیکن ان کے اندر ایسی مشغولیت، ایسی محبت اور ایسی توجہ ان کی طرف ناپسندیدہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی دوسری ذمہ داری اور فرض انسان کو یاد ہی نہ رہے. والقناطیر، اور خزانے، قاف نون طیرے انتر، خزانے. کون سے خزانے؟ مال و دولت کے. المقنطرتی، اکٹھے کیے گئے، جوڑ جوڑ کے رکھے گئے. خزانہ ایک دن میں نہیں بنتا، اکٹھا کرتے کرتے بنتا ہے. من الذہب، سونے کے. ذہب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور ذہب سونا بھی جانے والا ہوتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، چلا جائے گا، چوری ہو جائے گا. من الذہب، سونے میں سے. والفضتی، اور چاندی. سونے چاندی کے ڈھیر، اس میں بھی بڑی اٹریکشن ہے، جتنا بھی ہو دل نہیں بھرتا. والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑے. خیل کا لفظی معنی ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، خیال بھی اسی سے ہے، اور گھوڑے کی چال ایک خاص چال ہوتی ہے، اس لیے سے کہتے ہیں ٹور. والخیل، اور گھوڑے. المسومہ، نشان لگے ہوئے. ایک اور معنی پلے ہوئے بھی کہا گیا، پلے ہوئے گھوڑے. کسی کو پتا ہے کہ ایک اچھے گھوڑے کی آج کل قیمت کیا ہے؟ جی، اچھے گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی دلچسپی نہیں، نہ کبھی شوق ہوا، لیکن جو لوگ ریس وغیرہ میں ان کو استعمال کرتے ہیں تو والخیل المسومتی، اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اور خریدنے والے خریدتے ہیں اس کو، حالانکہ پل کا نہیں پتا، مر جائے تو ختم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شیر، ہاتھی اور یہ چیزیں خریدنے میں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے جو گھوڑوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ویسے بھی گھوڑا عموماً سواری کے لیے اور شان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں، فرس للرحمن وفرس للشیطان وفرس للانسان، کہ ایک گھوڑا رحمان کے لیے اور ایک شیطان کے لیے اور ایک انسان کے لیے ہوتا ہے. رحمان کے لیے کون سا ہے؟ کہ جس پر بیٹھ کر جہاد کیا جاتا ہے. شیطان کے لیے کیا ہے؟ جو گھڑ دوڑ اور اس طرح کے جوئے وغیرہ میں یا بیکار کے مشغلوں میں یہ صرف شان یا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے تکبر اور غرور کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے. اور انسان کے لیے جو ضرورت کے تحت استعمال ہوتا ہے. تو ضرورت کے لیے آپ چاہے 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا رکھیں، اگر آپ کی ضرورت اس سے پوری ہوتی تو ٹھیک ہے، سواری آپ. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی گھوڑے کی ویلیو کم نہیں ہوئی.
آج بھی انجن کے پاور کے لیے ہارس پاور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قوت میں گھوڑا جو ہے بے مثال ہے. اور چونکہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے، تو آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو آلٹرنیٹ عموماً استعمال ہو رہا ہے، گاڑیاں، ان پر بھی نمبر پلیٹس مصومہ نشان لگے ہوئے. سیاچین وغیرہ میں ابھی بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا اسلحہ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کسی بھی اور چیز سے نہیں، گھوڑوں ہی سے ممکن ہوتی ہے. اب بھی جنگ میں وہ کام آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح نشان زدہ گھوڑے اور گھوڑوں کی نسلیں اور قسمیں اور نام اور ان کی کوالٹیز مختلف ہیں، اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ لیں تو جیسے گاڑیاں ہیں اور گاڑیوں کے جو نام ہیں اور پھر ان کے جو نمبرز ہیں اور پھر خاص نمبرز جو لیے جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے فون کیا کہ ہمیں گاڑی کے لیے نمبر نہیں مل رہا تو رشوت کے بغیر نہیں کام چل رہا تو دے دیں. میں نے کہا کیا گاڑی کا نمبر لینا اتنا ہی مشکل کام ہے؟ لیکن وہ ہم اپنی مرضی کا نمبر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رشوت کی ضرورت ہے. اور اسی طرح مختلف لوگوں کی چوائس ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ نمبر یہ نا کوئی بھی لگا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں جب کبھی آیت پڑھتی تھی والخیل تو میں کہتی تھی ٹھیک ہے گھوڑا تو ہے، النساء بھی صرف النساء ہے، البنین ہے، ہاں لیکن القناطیر المقنطرہ اور الخیل المسومہ، تو نشان زدہ، نشان لگے ہوئے نمبر، خاص نمبر والی گاڑیاں. اس میں کیا ہے، یہ اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے نا کہ خاص نمبر، ورنہ کوئی بھی نمبر لگ جائے تو آپ کی بلا سے نمبر ہی ہے نا، لیکن نمبر بھی ایک پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے انسان کے لیے ایک اٹریکشن کی چیز. اب اس کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ہے جو رہبانیت کا نظریہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے فرار حاصل کیا، ان سب کو چھوڑ دیا جائے. نہ عورتوں سے کوئی تعلق ہو، اور عورت سے تعلق نہیں ہو تو بچے تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور دنیا کا بھی سب مال متاع چھوڑ دو، اور اسی طرح جہاد اور دنیا کی کوئی بھی نعمت چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ. اور دوسرا کیا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو گھوڑوں کے پر بھی تھے، تو آپ خود سوچیں کہ اس میں وہ کوالٹی آج کہیں پائی ہی نہیں جاتی. اور پر شاید وہ سمبل کے طور پر ہو کہ وہ بہت تیز، جیسے جہاز اڑتا ہے ایسے وہ اڑتا ہوگا گھوڑا چلنے میں، ایڑ لگانا جسے کہتے ہیں. تو نمبر ایک کیا ہے، اسلام کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر ایک کشش رکھی، خوبصورت بنایا ہے. یہ نہیں کہا انہیں چھوڑ دو، یہ کہا کہ انہیں استعمال کرو، لیکن کس طرح، حلال طریقے سے حاصل کر کے. اور پھر نمبر 2، ان کو صرف اس دنیا کے لیے مت حاصل کرو، ان نعمتوں کو حاصل کر کے ان کے ذریعے آخرت کماؤ، ان کے ذریعے آخرت کماؤ. مثلا اگر آپ کے پاس عمدہ گاڑی ہے یا کوئی بھی ایسی سہولت ہے تو اس سے کیا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طور پر اللہ کے راستے میں کام کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کہیں پر جانا ہے، مثلا یہیں آپ آتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ گھوڑے کی بات کی تو ٹانگے پہ بیٹھ کے جانا جو ہے زیادہ ثواب کا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی میں مثلا اگر آپ کی حیثیت ہے ایک اچھی گاڑی رکھنے کی تو آپ ضرور خراب رکھیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں شو آف کریں. شو آف تو آپ دیکھیں کہ نکمی گاڑی سے بھی ہو سکتی ہے کسی موقع پر، کہ ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس وہ بھی نہیں. تو شو آف کی تو حد ہی کوئی نہیں نا، کہ انسان چھوٹی سی چیز میں بھی کر سکتا ہے وہ تو نیت بگاڑنے لگے. لیکن جن کی نہیں بگڑتی بڑی بڑی چیز سے بھی نہیں بگڑتی. تو نظریہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہتر سے بہتر چیز ہے تو آپ جلد سے جلد اپنے مقصد کے حصول تک پہنچ سکتے ہیں، آرام دہ طریقے سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا گیا، انہیں جائز کیا گیا، حلال کیا گیا، حلال طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. اور نمبر 2، ان چیزوں کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے ان چیزوں کو بہتر رستوں میں، بہتر نیکی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیکی کا کام زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے، بہتر کوالٹی کے ساتھ ہو سکے. مثلا آپ کے پاس گاڑی اور آپ کہیں میں تو پیدل ہی جاؤں گا، آپ جائیں پیدل، تھک کے ہار کے جا کے سو جائیں وہاں بیٹھ کے، کیا فائدہ ہے ایسے پیدل جانے کا. لہذا ان چیزوں کو استعمال کریں. اور نعمتیں ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کے اظہار میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اظہار کیا ہے،
دوسرے کے لیے ان کو تکلیف دہ بنانا نہیں اور دوسرے کے مقابلے میں تکبر کرنا نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ ان کا بہتر استعمال. پھر آپ دیکھیں کہ یہی تو امتحان ہے کہ ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اور پھر اللہ دے بھی رہا ہے اور پھر ان میں دل نہیں لگتا، دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے، دل اللہ کی ذات میں ہے. مثلاً اگر کسی شخص کو بھوک ہی نہیں لگتی تو اس کا روزہ کیا ہوا؟ وہ تو اسے ضرورت ہی نہیں، طلب ہی نہیں ہے، تو سارا دن وہ کچھ نہ کھائے. تو روزے کی عبادت کو لطف کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے اور پھر انسان اس میں کنٹرول کر رہا ہے اپنی خواہش کو، اپنی بھوک کو. مال خرچ کرنے کا ثواب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ مال سے محبت ہے. اگر محبت ہی نہیں ہے تو آپ کہیں بھی پھینک دیں. لیکن بہرحال ہر انسان کے اندر اس کی ایک ویلیو تو ہے، کسی کے اندر کسی طرح، کسی کے اندر کسی طرح. پھر اسی طرح اولاد سے محبت ہے اور پھر انسان اس کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، ان سب کے اندر انسان کے لیے جو کشش رکھی گئی، وہ کشش ناپسندیدہ نہیں، صرف اس کا غلط استعمال، اس کی غلامی. مراد کیا اس کی غلامی سے؟ مثلاً آپ ایک اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں کہ آپ ایسی چھت ڈالیں جو روز ٹپکی کھڑی اور آپ روز چھت پہ چڑھ کے اسے مرمت کرنے میں وقت ضائع کریں. اس سے بہتر اگر اللہ آپ کو توفیق دیتے تو بہتر چھت تعمیر کریں تاکہ آپ اس جھنجٹ سے بچ کے اس وقت کو بچا کے کوئی اور کام کریں. یا اسی طرح اور کوئی بھی نعمت زندگی کی. لیکن اگر آپ ایک اچھا گھر بنا کے پھر اس گھر کے ہی ہو رہتے ہیں اور سارا وقت اسی کی صفائی ستھرائی اور ہر وقت اسی کی دیکھ بھال میں ہی وقت لگا رہے ہیں اور آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، اسے چھوڑ کر آپ نماز کے لیے نہیں نکل سکتے، اسے چھوڑ کر آپ دین سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں نکل سکتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، جڑے بیٹھے ہیں، چپکے بیٹھے ہیں ان گھروں سے، تو یہ جو غلامی ہے ان کی، یہ درست نہیں ہے. بڑی سے بڑی نعمت اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، اللہ کی بات ماننے میں رکاوٹ بن جاتی، یہی سے خرابی شروع ہو جاتی. اور جب تک وہ چیز آپ کو اللہ کے راستے میں مدد دیتی تو وہی چیز آپ کے لیے ثواب زیادہ کمانے کا سبب بن جاتی. آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھال رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ عثمان نے اتنا دیا، اور فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے جنت اس کے لیے، اس نے جنت خرید لی، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی. اب وہی مال جسے ہم کہتے ہیں بری چیز ہے، فتنہ ہے، فساد ہے اور معلوم نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں سے خیر کا لفظ دیا، خیر ہے. ہاں، اس کا برا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے. جیسے اس دن میں نے بات کی تھی نا کہ چھری استعمال کرتا ہے ایک ڈاکٹر بھی اور چھری استعمال کرتا ہے قصاب بھی. تو ایک کسائی جو چھری استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مختلف نتیجہ ہے. اور یہی چھری استعمال کرتا ہے ایک قاتل بھی. ڈاکٹر سے غلط آپریشن ہو جائے تو آپ اسے قاتل نہیں کہتے، لیکن اسی چھری سے اگر کوئی گلا کسی کا کاٹ دے تو قاتل ہو جاتا ہے. چیز تو ایک ہی ہے، استعمال نے اس میں فرق کر دیا. جانور کا گلا کاٹ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، انسان کا کاٹ دیا جائے ٹیکنیک ایک ہی ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے. ان ساری نعمتوں سے انسان اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان ساری نعمتوں میں الجھ کر اللہ سے غافل بھی ہو سکتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. کہ انسان صرف ان چیزوں کا محتاج اور ان چیزوں کا مارا نہ رہ جائے کہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہ سکے. بل انعام اور مویشی جانور، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان کو پنجابی میں مال بھی کہتے ہیں. مال ڈنگر، اس میں بھی بڑی اٹریکشن ہے. بل حرث اور کھیت، زمین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین سے لوگوں کو اتنا پیار ہوتا ہے جتنا ماں سے. بیچ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. جن لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں نا، کبھی آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھیں، دور دراز گاؤں میں گھر بنائے ہوئے ہوں گے اور مصیبتیں مشقتیں اٹھا کے وہاں پہنچیں گے، ضرورت بھی ہوگی تو زمین نہیں بیچنی. کہتے ہیں زمین بیچنا ماں بیچنے کے برابر. بہت شدید ہوتے ہیں زمین کی محبت میں. تو وہ جو زمین کی ایک اٹریکشن ہے، زمین کی ایک کشش ہے، وہ فطری محبتوں میں سے ہے. زین للناس، اللہ نے ڈالی ہے دلوں میں. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اپنی چیز کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کا خیال رکھنے میں
اور اس کی خدمت میں انسان دین کے کام سے جائے اور مفید کاموں سے دور رہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کی محبت ایسے انسان کے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ وہ کسی بھی لمحے پر انسان کو اس کی آخرت کمانے میں رکاوٹ بنے یا روک دیں۔ آخرت کا مسافر ہر لمحہ کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز بیچ کر، ہر چیز پیچھے ڈال کر وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اسے دنیا کی زمین سے محبت ہو سکتی، لیکن اس زمین سے اگر جنت مل سکتی ہو تو وہ اس سے جنت کا گھر بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں دنیا میں استعمال کرنے سے نہیں روکا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے اپنی آخرت کا گھر بناتے جاؤ۔ اگر وہ نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں استعمال کا سامان ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ برتنے کا سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ مآب الف واو بے سے ہے، اوب یا ایاب سے، ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہترین لوٹنے کی جگہ اور بہترین لوٹنے کا وقت، انہی چیزوں کے ساتھ چمٹ کر نہیں رہ جانا، انہیں استعمال کرنا ہے۔ بہتر سے بہتر چیز کی آپ خواہش کر سکتے ہیں، اس کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں، اسے حاصل کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دل نہیں لگا سکتے۔ دل اللہ ہی کی ذات میں لگانا ہے، اور مختلف وقتوں میں اپنا جائزہ لیا کریں۔ یہ چیز اللہ کی راہ میں چھوڑ سکتا ہوں؟ چھوڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں چھوڑ سکتا، بس یہیں پھنس گئے، یہیں آ کے امتحان۔ قل انبئکم، کہہ دیجئے میں بتاؤں تم کو۔ دنیا میں جیسے عام گفتگو میں کہتے ہیں نا، یا آپ کہتے ہیں اچھا کوئی اچھی سی بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھی سی بات بتاؤں؟ بخیر من ذالک، ان ساری چیزوں سے اچھی کیا چیز ہے؟ یہ جتنی بھی گنی تم نے اور جتنی بھی اٹریکشن ہے ان ساری چیزوں میں، اور ان میں سے ہر ایک انسان کی پھر پرائرٹی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی ایک چیز میں اٹکا ہوا، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں مال کی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی گھوڑوں جانوروں کی ان چیزوں کی محبت ہوتی، یا زندگی کی مختلف سٹیجز میں انسان کی محبتوں کے مرکز مختلف ہوتے ہیں، یا مختلف جگہوں پہ رہنے والوں کی محبت مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہو سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان کے دل میں ان ساری چیزوں کی محبت ہو سکتی، کسی کے دل میں کچھ، کسی کے کچھ، کسی کے کچھ، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور۔ تو فرمایا اُنبئکم بخیر من ذالک، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے بتا دیا یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، ان میں تمہارے لیے بڑی اٹریکشن ہے، تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو۔ ہم ریئلائز کرتے ہیں ہاں واقعی کرتے ہیں۔ ہر شخص آپ میں سے سوچ لے ان میں سے یا اس کے علاوہ کوئی چیز جس میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے۔ اب اس چیز کو یہاں رکھ لیں ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بتاؤں اس سے بھی اچھی چیز کون سی؟ انسان کہتا نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا اچھی ہو، میری تو سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ فرمایا نہیں، دیکھو اس سے بھی اچھی چیز ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، باغ تجری من تحتها الانہار، وہاں دریا بھی بہتے ہیں، نہریں بھی بہتی ہیں، خوبصورت جگہ، خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اچھے مناظر تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کبھی جاتے ہیں کسی دریا پہ جاتے ہیں، کسی خوبصورت پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ سیر تفریح کے لیے گئے ہوں گے، کوئی کہیں اور گئے ہوں گے، دیکھا دل خوش ہوا، پھر کیا ہوا، واپس آ گئے، لوٹ آئے، ہے نا۔ لیکن جنت خالدین فیہا، وہاں سے کوئی نہیں واپس آئے گا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا۔ یہی تو زیادہ اچھی چیز ہے نا جو ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ دنیا کی راحتیں اور دنیا کی خوشیاں کتنی لمحاتی ہیں، کتنی تھوڑی ہیں۔ انسان ان لمحوں کو روکنا بھی چاہے روک نہیں سکتا۔ اور جنت کا لطف خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں، ہمیشہ کے لیے خوشی۔ اچھا دیکھیں دنیا میں انسان کو ہمیشہ کی خوشی دی نہیں گئی، کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے ہمیں دے دے اور ہمیشہ کے لیے دے دے؟ مشکل ہے اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے مشکل نہیں۔ بات یہ کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم مستقل طور پر وہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے اس کو، ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔
جنت میں انسان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ مستقل طور پر پرماننٹلی خوش رہنے کے باوجود انسان تھکے گا نہیں. اس لیے یہ نعمتیں وہیں پر ملیں گی. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں. ازواج زوج سے ہے، زوج ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکیزہ، آپ دیکھیں کہ یہ پاکیزہ جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. کیا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا آپ پسند کرتے ہیں جس کا دل آپ کے لیے میلا ہو، آپ کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، عناد ہو، حسد ہو، رقابت ہو، بدخواہی ہو؟ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ نہیں رہ سکتے. یا پھر ظاہری طور پر وہ گندا ہو؟ نہیں. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر ان کو بیویاں ملیں گی یا شوہر ملیں گے یا ساتھی ہوں گے، بلکہ ان کی خوبی بھی بتائی گئی کہ پاکیزہ ہوں گے. اس میں ظاہر صفائی بھی آتی ہے اور دلوں کا صاف ہونا بھی آتا ہے. اب دیکھیں کہ جہاں آپ کو پتا چلے کہ دوسرا شخص آپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتا یا آپ کے لیے اچھا دل نہیں رکھتا، تو آپ فوراً منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں نہیں ضرورت اس شخص کی، آپ پل نہیں گزار سکتے اس کے ساتھ. جنت میں تو رہنا ہمیشہ. اور اگر دنیا والا حال ہو جو اکثر شوہر بیوی کے درمیان ہوتا ہے تو کیا ہو؟ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ عورتیں بیٹھ کے اپنے شوہروں کے شکوے کرتی رہتی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ظلم کیا، وہ زیادتی کی، ایک مصیبت میں گرفتار نظر آتی. شوہر کم بیچارے کرتے لیکن عورتیں زیادہ کرتی. یہ شاید میں نے زیادہ دیکھا عورتوں. جنت میں یہ مشکل نہیں ہوگی. وہاں جو ساتھ ہوگا وہ ہر شکوے، شکایت، بدگمانی اور بدخواہی سے پاک ہوگا، اچھی نبھے گی. آپ دیکھیں کہ کسی بھی تعلق میں سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ دل کا صاف ہونا، ظاہر کی صفائی بھی اور دل کا صاف ہونا. جتنا جتنا جس کے لیے آپ کا دل صاف ہوگا اتنا ہی تعلق زیادہ مضبوط ہوگا. کسی بھی تعلق اور دوستی میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خرابی کس چیز سے ہوتی ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ سے، غلط فہمیوں سے. غلط فہمیاں اچھے اچھے تعلقات کو فنا کر کے رکھ دیتی. بسا اوقات آپ دیکھیں کہ جو گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد بھی کس پر ہوتی؟ غلط فہمیوں کی بنیاد. تو اصل عقل مند وہی ہے جو کسی تصویر کا صحیح رخ دیکھ سکے. چونکہ انسان ہے نا، نظر کا کمزور ہے، اصل رخ نظر نہیں آتا اس کو، اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بظاہر بہت سی چیزوں سے پھر وہ دھوکا کھا جاتا ہے. ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر، کہ جس کی رضا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہی راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا. جب وہ خوش ہو گیا تو سب سے بڑی خوشی. آپ دیکھیں کہ عام تعلقات میں بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے خوش ہو، یہی چاہتے ہیں نا، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا بن جاتی؟ کہ وہ راضی ہو جائے. اور جب وہ راضی ہو گیا تو بتائیں اس سے بڑی ٹھنڈک کیا ہوگی انسان کے لیے، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی پھر انسان کے لیے. اسی لیے جنت کا حسن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک رضوان من اللہ کی بات نہ ہو. جنت کی مادی نعمتیں، انسانی نعمتیں تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی. اللہ خوش ہو جائے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ میرے بندے کس کو چنتے ہیں، کیا پرائرٹی ہے ان کی. یہ سب چنتے ہیں، نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ، ذهب، فضہ، خیل المسومہ، انعام اور حرث، بس انہی چیزوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں، یا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے ترجیح دیتے ہیں، مجھے اہمیت دیتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور پھر جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے بندے ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود مجھے کو چاہتے ہیں اور میرے ہی حکم کے پابند ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ اپنی نعمتیں خوب فراواں کر دیتا ہے. اچھا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی کیا تمنا ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے. یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا غم، ان کا سب سے بڑا فکر کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے، ہمیں دھو ڈالے. وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. لیکن جن لوگوں کو رب کی چاہت نہیں، ان کی دعائیں بس ان چیزوں تک ہوتی ہیں، یہ جو پیچھے گنوا دی گئی، وہ بس یہی کچھ مانگتے رہتے ہیں.
اس سے آگے بڑھ کر یہ نہیں مانگتے. ان کے غم کیا ہے؟ صرف مال اولاد کی پریشانی یا فصلوں کی یا اور چیزوں کی. یہ نہیں کہ ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب ضرورت کے لیے ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی اور غم لگا ہے ان کو. اور وہ کیا کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، جہالت میں ہم سے جو گناہ ہو گئے، وہ ہمارے دھو ڈالے جائیں. اور ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے. صبر زندگی گزارنے کا ایک باوقار انداز ہے، باوقار انداز، گریسفل، چھچورے پن سے ہٹ کے، غضب میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، دکھ میں، تکلیف میں، موت میں، ہر چیز میں ایک باوقار انداز. آپے سے باہر نہیں ہونا، حدود کو پار نہیں کرنا، اپنی لمٹس میں رہنا. میرے رب نے یہاں روکا، میں ادھر ہی رک جاتا. رب کا اشارہ سمجھنے والے، رب کے فیصلوں پہ راضی ہونے والے. اللہ نے یہ چاہا، بس ٹھیک ہے، میں بھی راضی، میں نے قبول کر لیا. آپ دیکھیں کہ جب زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے نا. جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. کوئی تکلیف، دکھ، بیماری، پریشانی، غم، کچھ بھی اللہ کے اذن سے. تو جب اس نے ہمارے لیے وہ چیز پسند کر لی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر. اچھا اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے یہ چاہتے ہیں، میں اس پر ہی مطمئن ہوں، اگر تو راضی. الصابرین والصادقین، سچ کہنے والے، راست باز. اور یہ سچائی جو ہے صرف زبان کی نہیں، عمل کے ساتھ بھی، جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. والقانتین، قنوت. قنوت کا کیا معنی ہے؟ دوام اطاعت. اطاعت میں ہمیشگی، ہمیشہ اطاعت کرنا. یہ نہیں کہ جب اچھے حالات ہوں تو اطاعت اور جب دل نہ مانے تو چھوڑ دے. ہر حال میں اللہ کی بات مان، اطاعت گزار، فرما بردار. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اس لیے کہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ دے سکے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے ڈالنے والے. کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جسے وہ ضرورت پڑنے پر، وقت آنے پر اللہ کی خاطر دے نہ سکے، سب کچھ دے ڈالنے والے. والمستغفرین، اور یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود بخشش مانگنے والے. بالاسحار، سحری کے وقت، تہجد کے وقت توبہ کرنے والے. کبھی بھی اپنے کسی کام پر فخر نہیں کرتے، مطمئن نہیں ہو جاتے، اکڑتے بگڑتے اور اتراتے نہیں، بلکہ کر کے بھی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معلوم نہیں جانے انجانے کیا کوتاہی ہو گئی ہو. والمستغفرین بالاسحار، ہمارے لیے تو فجر کو اٹھنا مشکل ہے تو سحری کہاں. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. خالی یہ بھی تو ہو سکتا تھا والمستغفرین، بخشش مانگنے والے کسی بھی وقت بیٹھ کے مانگ لیتے. خاص طور پر کہا بالاسحار، سحری کے وقت، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص وقت ہوتا ہے اور اس وقت بندے کی طرف خاص متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کے گناہ بخش دوں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی. اور یہاں گواہی دینا دراصل کس معنی میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بیان کر دیا. کس طرح؟ وحی کے ذریعے، آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے. کیا بتا دیا؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی سچا الہ ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اس بات کے گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. قائمًا بالقسط، کہ رب قائم ہے انصاف کے ساتھ. قائمًا بالقسط. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں 3 گواہیوں کی بات ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خود اپنی، نمبر 2 فرشتوں کی، اور نمبر 3 اہل علم کی. اولو العلم یہاں کون ہے؟ علم والے کس کو کہا جا رہا ہے؟ پڑھا لکھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو یہ جانتے ہوں کہ قائمًا بالقسط. جن کو یہ بات نہیں پتا وہ علم والے نہیں، حقائق کا علم رکھنے والے، جو انصاف پر قائم ہے، جو حق کا علم رکھتے ہوئے اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں. اور قائمًا بالقسط کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے. جیسے کہ وہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جس رب نے اپنے لیے انصاف کو پسند کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کیا پسند کرے گا. پیچھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھی نا، حی قیوم، القیوم. اور یہاں کیا ہے؟ قائم. وہی روٹ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو
انصاف کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا، اور خود وہ اپنی ساری مخلوق کے حق میں انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے لیے انصاف کو پسند کیا تو ہمارے لیے بھی اسے انصاف ہی پسند ہے۔ یہاں ایک اور بات دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی کتنی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ فرشتوں کے بعد کائنات میں ان کا مقام رکھا گیا، یہ کتنی فضیلت ہے علم کی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ پیچھے جو اللہ والوں کی صفات تھی نا، انہی میں ایک صفت یہ ہے کہ انسان کو صاحب علم ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے علم کا صاحب علم۔